پھر وہی 3 لفظ، یہ 3 لفظ تو میری جان کو آ گئے تھے۔ جہاں بھی یہ 3 لفظ آتے تھے ایک نیا فساد شروع ہو جاتا تھا۔ اماں ابا کی زندگی میں بھی یقیناً 3 لفظ آئے تھے جس کے بعد میں وجود میں آیا تھا۔ پتہ نہیں ہر بندہ مجھ سے 3 لفظ کیوں کہلوانا چاہتا تھا۔ میں بمشکل نیچے سے اٹھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، بے شک مجھے گولی مروا دے لیکن کوئی 3 لفظوں والی شرط نہ ڈالے، میں پہلے ہی بہت سارے 3 لفظوں کا ڈسا ہوا ہوں۔ تھانے دار نے زور سے ڈنڈا میز پر مارا۔ اوے بدبختہ، میں تیرے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ او جناب، یہ فائدہ ہمیشہ میرے لیے نقصان ہی لے کر آیا ہے، تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، میں FIR کاٹنے لگا ہوں، اور یاد رکھ ایک دفعہ FIR کٹ گئی تو تمہیں عمر کیسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سارے ثبوت تیرے خلاف ہیں۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ یہ عجیب آفت آن پڑی تھی۔ پتہ نہیں رہائی کی صورت میں مجھے کون سے 3 لفظ بولنا تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور سر ہلایا۔ ٹھیک ہے جی، بتائیں کون سے 3 لفظ بولنے ہیں۔ تھانے دار نے یکدم خوش ہوتے ہوئے میرا کندھا دبایا۔ کھوتے دا پتر، کھوتے دا پتر، میں نے پورا زور دے کر کہا۔ تھانے دار کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے لپک کر میری گردن دبوچ لی اور دباتے ہوئے بولا، اوے تیری یہ جرت، میں تیرا قیمہ کر دوں گا۔ میں نے بامشکل کہا، جناب آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں نے 3 لفظ کہنے ہیں۔ وہ میری گردن چھوڑ کر وحشت ناک نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ اوے لائف ٹائم میراثی، میں نے کھوتے دا پتر تجھے ویسے ہی کہا تھا، 3 لفظ تو کوئی اور ہیں۔ ماما معاف کر دیں جی، میں سمجھا یہی 3 لفظ کہنے ہیں۔ اوے جو 3 لفظ تمہیں کہنے ہیں وہ ہیں، میں ڈاکو ہوں۔ امی جی، میری چیخ نکل گئی۔ اوے چیخے کیوں ہو؟ تھانے دار جی، ماما میں نے کہا تھا نا کہ 3 لفظ ہمیشہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ماما میں ڈاکو نہیں ہوں۔ اوے منحوسا، یہ 3 لفظ بول دے، میں تجھے ابھی چھوڑ دوں گا۔ مجھے پکا پتا تھا کہ وہ چالاکی سے کام لے کر مجھ سے اعترافی بیان لینا چاہ رہا ہے۔ اگر میں نے یہ 3 لفظ بول دیے تو اس نے مجھے پکا پکا محروم کر دینا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے، میں یہ اعتراف نہیں کروں گا۔ نہ میں نے ڈاکہ ڈالا تھا اور نہ میں اسے قبول کر سکتا تھا۔ وہ یہ بولتا کیوں نہیں؟ میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا جی، پھر کیسے قبول کر لوں؟ تھانے دار نے گہرا سانس لیا، پھر میرے کان کے قریب ہوتے ہوئے چیخا، مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ جو گیم تم نے میڈم کے ساتھ کھیلی ہے اس کا راز کھل گیا ہے۔ اب اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے بیان میں یہ 3 لفظ کہہ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ نے نہ چھوڑا تو پھر وہی میں قانون ہوں اور قانون جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر اس نے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ میں عجیب دوراہے پر آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا اچانک فہمی اندر داخل ہوئی اور میری جان میں جان آئی۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فہمی، دیکھو دیکھو، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اعتراف کر لوں کہ میں نے ہی ڈاکہ ڈالا ہے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ فہمی نے سوال کیا۔ میں نے انکار کر دیا۔ تم گدھے ہو۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے یہ جملہ تھانے دار سے کہا ہوگا، لیکن جب تھانے دار کی آنکھوں میں غصے کی بجائے مسکراہٹ دیکھی تو مجھے الہام ہوا کہ نہ صرف یہ جملہ میرے لیے ہے بلکہ اسی طرح کے اور بھی کئی شاندار جملے میری طرف آنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ یہ ڈاکہ تم نے ہی ڈالا ہے، اور اب بچاؤ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم اعتراف کر لو۔ انسپکٹر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دیے گا۔ اچھا، اگر تم سے وعدہ کیا ہے تو پھر میں اعتراف کر لیتا ہوں، میں نے شش و پنج میں سے کہا۔ ویری گڈ، بس ادھر دستخط کر دو۔ تھانے دار نے ایک خالی کاغذ اور قلم میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے۔ تھانے دار شاید مطمئن نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس نے اپنے تسلی کے لیے میرا انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ جیسے ہی میں نے انگوٹھا لگایا، تھانے دار نے چمکتی آنکھوں سے فہمی کی طرف دیکھا اور کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ فہمی نے مسکراتے ہوئے کاغذ جیب میں رکھا اور تھانے دار کو اشارہ کیا۔ تھانے دار مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میرے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، جاؤ، وعدے کے مطابق اب تم آزاد ہو، اور میں بھی۔ تم بھی؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب اس کورے کاغذ پر تمہاری طرف سے طلاق نامہ لکھا جائے گا۔ نہیں ماما، میں ایسا کچھ نہیں لکھوں گا۔ فہمی نے مجھے پچکارا۔ اوہو بھائی، تمہیں یہ تکلیف کون دے رہا ہے؟ یہ سب میں خود ہی اپنے وکیل سے کروا لوں گی۔ تم جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ اتنے دنوں سے بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہوگے۔ جاؤ، شاباش۔
میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ مجھ سے انجانے میں کیا ہو گیا تھا؟ میں گنگ کھڑا تھا۔ جاؤ بھی، اب جلدی سے چلے جاؤ ورنہ انسپیکٹر کوئی بھی کیس بنا کر اندر کر دے گا۔ فہمی کی آواز مجھے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں اچانک پلک جھپکتے میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ فہمی ایسے ہزاروں انگوٹھے لگوا لو لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑنا مت، میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں۔ وہ سینہ تان کر آگے بڑھی اور نہایت حقارت سے بولی، تم گندی نالے کے کیڑے، میں آسمان کا چاند، پہلے اپنی اوقات پہچانو پھر ایسے جملے کہنا۔ تم جیسے تم میں نوکر بھی نہیں رکھتی۔ دولت کے لالچ میں تم نے بہت بھاگنے کی کوشش کی لیکن تمہارا لالچ ہی تمہیں لے ڈوبا۔ تم نے پہلے دن ہی میری بات مان لی ہوتی تو آج لاکھوں کے مالک ہوتے، لیکن تم جس محلے جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہو وہاں ہمیشہ 2 نمبر طریقے سے مال بنانے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تم لوگ صرف دولت سے پیار کرتے ہو۔ پیار سیکھنا ہے تو جاؤ میری اصلی شاہ رخ سے جا کر سیکھو جو میری سانسوں میں رہتا ہے۔ اس سے ملو اور دیکھو کہ بے غرض چاہت کسے کہتے ہیں۔ اسے مجھ سے پیار ہے، میری دولت سے نہیں۔ مجھے ذرا سی بھی تکلیف ہو تو وہ رات بھر سو نہیں پاتا۔ جس دن مجھے فون نہ کرے اسے قرار نہیں آتا۔ میں ہی بیوقوف تھی جو غصے میں آ کر اس سے طلاق کا مطالبہ کر بیٹھی اور یوں قسمت مجھے تمہارے در پر لے آئے، لیکن تم نے سمجھا کہ شاید میں تم پر مر مٹی ہوں۔ یہ جتنے دن تم نے ہمارے گھر میں عیش کی ہے اسے اپنی زندگی کے حاصل سمجھو۔ تم جوتوں میں بٹھانے کے قابل نہیں تھے، میں نے تمہیں صوفے پر بٹھایا۔ تم ٹوٹی چارپائی پر سونے والی قوم ہو، میں نے تمہیں مخمل بستر دیے۔ جاؤ اور فخر کرو اس وقت پر جو تم نے جنت میں گزارا ہے، لیکن اب تمہیں واپس اپنے دوزخ میں جانا ہوگا۔ میں نے تمہیں بہت برداشت کیا ہے لیکن اب نہیں کروں گی۔ میرا وکیل بہت جلد تمہارے اس دستخط شدہ کورے کاغذ کو طلاق نامے میں بدل دے گا۔ آج سے تم پر کوئی پابندی نہیں۔ اور ہاں، تمہاری اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ تم نے واقعی کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، بلکہ میں نے شاہ رخ کو ہانگ کانگ سے یہاں بلوا کر ایک جیلی تصویر بنوائی تھی۔ قانون ہمیشہ کی طرح پیسوں کے آگے جھک گیا اور مجھے کامیابی نصیب ہوئی، لیکن میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں خالی ہاتھ جانے دوں۔ یہ لو 10,000 روپے، اسے میری طرف سے بخشش سمجھ لینا۔ اب جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ میں نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ سے 10,000 لے لیے۔ فہمی، ہم نالیوں میں رہنے والے محلوں کے بارے میں کچھ جانے نہ جانے، لیکن تم محلوں میں رہنے والے نالیوں میں رہنے والوں کے متعلق بہت کچھ جانتے ہو۔ پتہ نہیں یہ مشاہدہ ہے یا تجربہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، محبت اگر برابری کی محتاج ہوتی تو کوئی کسی کے لیے تخت ہزارہ نہ چھوڑتا، کوئی ریت پر ننگے پاؤں نہ جھلستا۔ مجھے واقعی تمہاری دولت سے پیار تھا، لیکن شاید وہ بھی تمہاری وجہ سے تھا۔ ہم جیسے لوگ دولت کے بھوکے بھی تمہارے جیسوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ہم بھوکے پیٹ بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن تمہارے سامنے تم جیسے لوگ رزق کی بوٹیاں نوچتے ہیں تو ہماری بھوک بھی چھوٹے بچے کی طرح مچلنے لگتی ہے۔ ہم جہاز کے سفر کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن جب تمہارے جیسے ہمارے سروں کے اوپر سے سفر کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو ہماری بھی خواہشیں بلکنے لگتی ہیں اور ہم جہاز پر بیٹھنے کی بجائے خود جہاز بن جاتے ہیں۔ ہماری جیب میں 20 روپے بھی ہوں تو ہم پھولے نہیں سماتے، لیکن جب تم جیسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے کتوں پر 20-20 ہزار کھٹتے ہو تو ہمیں شاید خواہش ہونے لگتی ہے کہ کاش ہم بھی کتے ہوتے۔ ہم نالیوں کی مخلوق ہیں، ہم فرشتے نہیں ہوتے، لیکن خدا کی قسم شیطان بھی نہیں ہوتے۔ اپنی دولت کا مقابلہ بے شک ہم جیسوں سے کر لینا، لیکن کبھی محبت کا مقابلہ نہ کر بیٹھنا، بری طرح ہار جاؤ گی۔ تم جیسے لوگ ہم جیسوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح بادشاہوں کی قربت تو نصیب ہوئی۔ فہمی، میں نے تم سے سچے دل سے پیار کیا ہے۔ میں خود نہیں جانتا کہ مجھ میں یہ جذبہ کب پیدا ہوا، لیکن کوئی تھا جو اس نالی کے کیڑے کو آسمان کے چاند کا دیوانہ بناتا رہا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محبت خود غرضی کا نام نہیں۔ ضروری تو نہیں کہ جس سے ہم محبت کریں وہ بھی ہم سے محبت کرے۔ تمہیں تمہارا شاہ رخ مبارک۔ اس جعلی طلاق کے باوجود میں کبھی تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ خدا حافظ۔ میں نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ فہمی کی مختصر اور باریک سی آواز میرے کانوں میں پڑی، الو کا پٹھا۔ تھانے دار کمرے کے باہر بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔
दिगर सब सिपाही पता नहीं कहाँ चले गए थे। मुझे देखते ही वो तेजी से करीब आया। हो गई बात? हाँ, खत्म हो गई बात। मैंने एक आह भरी। जाओ, अब दफा हो जाओ। जब भी तुम्हारा मुंह देखता हूँ कोई नई मुसीबत पड़ जाती है। मैंने हाथ में पकड़े 10,000 इसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आप रख लीजिए। थानेदार की आंखें फैल गईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं इसे बिला वजह 10,000 दे सकता हूँ। इसने झपटा मारकर मेरे हाथ से नोट लिए और आंखों के करीब करके गौर से देखने लगा। ओए, ये कहीं ईद मुबारक वाले नोट तो नहीं? मैंने बुझे बुझे लहजे में कहा। नहीं, चेक कर लीजिए, बिल्कुल असली हैं। थानेदार की बाँछें खिल गईं। वैसे तुम हो बड़े खबीस, पता नहीं खुद कितना बड़ा हाथ मारा है और मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दे रहे हो। चलो ये भी बहुत है। शुक्रिया इसलिए नहीं अदा करूँगा कि ये मेरा हक है। मैं थके थके कदमों के साथ थाने की इमारत से बाहर निकल आया। अचानक मुझे कुछ याद आया और मैं वापस पलटा। थानेदार मुझे वापस आता देखकर वहीं रुक गया। मैंने हिकला कर कहा, मुझे 7.5 रुपये दे दीजिए, मेरे पास वैगन का किराया नहीं है। थानेदार ने मेरी बात सुनकर एक कहका लगाया और फिर गिनकर पूरे 7.5 रुपये मेरे हाथ में रख दिए। मैं चुपचाप सड़क पर आ गया और सीधा चलना शुरू कर दिया। अभी मुझे चलते हुए 2 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे जकड़ लिया। पहले तो मेरी समझ में कुछ न आया। मैंने हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने दोनों टांगें एल्फी से जोड़ दी हों। मैंने कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे मेरे सर पर जोरदार कोहनी लगी और मैं होश व हवास से बेगाना हो गया।